قال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد العجب يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حضور الحادث العمم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافذانہ پیر کامل کامل آرا رحمہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین معزز و محتشم بزرگوں عزیزان ذی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے وکٹوریہ مسجد کی تمام انتظامیہ نمازی حضرات خدام بالخصوص عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ عرفان چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری اس آمد کے موقع پر انہوں نے حضور سیدی داتا گنج بخش فرید حویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم نسبت کی وجہ سے مجھے حکم فرمایا اور مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے کچھ معروضہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں ان تمام بزرگوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن میں سے بہت سارے آج آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں گے، لیکن جن حالات میں وہ یہاں تشریف لائے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا، اپنی محنت کی کمائی میں سے حصہ نکالا اور اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر کی اور آنے والی نسلوں کو ایک بہترین مرکز اللہ کی عبادت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے اس کو قائم کیا۔ جو موجود نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ کریم ان کی صحت میں، ان کے ایمان میں، ان کے عمل میں، ان کے اخلاص میں مزید برکتیں وسعتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جب یہاں تشریف لائے تو انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا، چٹائیاں اپنے ہاتھ سے خریدنی پڑی اور بڑے مشکل حالات میں انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور آج جب ہم آ رہے ہیں یہ خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، تو یہ کریڈٹ ان لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے مشکل حالات سے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کر انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدر عظیم عطا فرمائے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو آپ کے بزرگوں نے یا آپ نے ایک نئی اگلی جنریشن کو یہ خوبصورت مرکز دیا ہے جن کے اوپر اب ذمہ داری ہے وہ اس سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں حالات حاضرہ کے مطابق، اور آنے والی نسلوں کو بہتر اور خوبصورت انداز کے ساتھ جیسے ان کو دین اور اس کی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے وہ یقیناً کوشش فرما رہے ہیں اور مزید اس میں کوشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس شاہان مصطفیٰ کو غلبہ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلی بات کروں گا اس ہستی کی، اس نبی پاک علیہ السلام کی آل کے اس درخشندہ ستارے کے جس نے 1000 سال قبل بر صغیر کی سرزمین پر قدم رنجہ فرمایا، اور تھوڑے سا عرصہ قیام کر کے وہ فیض جو بارگاہ مصطفیٰ سے انہیں عطا ہوا
اسے بارگاہ مصطفیٰ سے سمیٹا اور سرزمین لاہور کا انتخاب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جن کی بارگاہ میں ہر زمانے کے شہنشاہ، ہر زمانے کے بادشاہ، ہر زمانے کے علماء، ہر زمانے کے اولیاء، ہر زمانے کے مفکرین اور ہر زمانے کے اہل نظر، ہر زمانے کے اہل محبت، ہر زمانے کے اہل عشق، ہر زمانے کے سالکین، ہر زمانے کے طالبین، ہر زمانے کے عشاق ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے تو شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ نام فقیر تنہا باہو قبر جنانی جیوے کو، اس ہستی کا نام علی بن عثمان الجبیری حضرت داتا کا بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے دنیا کی عزتیں مجھے بھی عطا ہوئی ہیں اور جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے ذرے جب وہاں سے نکلتے ہیں تو رخشندہ قمر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جن کی بارگاہ ہمیں علامہ اقبال نے اپنا نذرانہ محبت یوں پیش کیا کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرقدے کو پیر سنجر راہ حرم، اور خاک پنجاب از دمے کو زندہ گشت، صبح ماہ از میرے کو تابندہ گشت. بات کریں گے اس ہستی کی، ان کے فیض کی، ان کے کرم کی، اور وقت جتنا مختصر ہے اس کو ان کی شان بھی عرض کروں گا اور اسلام کے حوالے سے آج بھی ان کی بارگاہ سے جو رہنمائی ملتی ہے اس پر ایک بات عرض کروں گا. کسی گورے نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول ان لوگوں کے ماحول میں کیا کہ جو اسلام کی بات تو کرتے ہیں لیکن اولیاء کی صوفیاء کی بات نہیں کرتے. اس ماحول میں قبول کیا. اس نے چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا اور وہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، اس نے ان کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے قرآن کو پڑھا ہے. قرآن پاک میں میں نے یہ چیز پڑھی کہ ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک ولی وہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آیا تھا. میں نے بہت اس پہ غور کیا ہے، اس کو بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس کو سمجھنے میں ناکام رہا ہوں. آپ بس مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت کیسے لے آیا. مجھے بس آپ یہ سمجھا دیں، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے، میں نے بتایا وقت کم ہے، میں نے اس پوری آیت کو، اس پورے واقعہ کو بیان نہیں کیا، میں اپنے مقصد پر ہوں. مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ وہ پلک جھپکنے کی مقدار، بلکہ اس سے پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے بھی پہلے وہ لے کر آ گیا. مجھے یہ سمجھا دو کہ وہ لے کر کیسے آیا. اب ظاہر ہے جن کا تعلق ولایت سے نہیں، جن کا تعلق نظر کی بلندی سے نہیں، جن کا رشتہ معرفت سے نہیں، جن کا تعلق عشق سے نہیں، جن کا تعلق اہل نظر سے نہیں، جنہیں ان بارگاہوں کی صحبت نصیب نہیں ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا، وہ کیسے بتا سکتے ہیں، وہ کیسے سمجھا سکتے ہیں، وہ اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، گھماتے پھراتے اپنے اپنے مراکز میں لے گئے، لاہور لے گئے، مینار پاکستان دکھانے لے گئے. جب مینار پاکستان سے واپس آ رہے تھے تو گزرتے ہوئے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی تاکہ اس کی نظر کہیں ادھر پڑ نہ جائے، لیکن اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ یہاں شرک ہوتا ہے. اتنا جلدی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اس نے کہا نو، میں کفر اور شرک کی زندگی میں 18 سال رہا ہوں، 28 سال رہا ہوں. کفر اور شرک کی ایک مخصوص بدبو ہوتی ہے، مجھے یہاں سے وہ بدبو نہیں، مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، مجھے تو یہاں سے
مجھے کہنے دیجئے اس طالب کو، اس سالک کو، اس سچے طلبگار کو گزرتے ہوئے شہنشاہ نے خود بلا لیا، سبحان اللہ، قدموں میں پہنچا، سونے والے گیٹ سے جنہوں نے زیارت کی ہے جب اوپر پہنچا تو وہاں پر ایک بابا جی نے نورانی چہرے والے کھڑے ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا، ویلکم کیا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے اس سے انگلش میں بات کی۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا یہ بابا جی تو بہت پرانے لگتے ہیں، خیر بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ آپ حاضری تو بعد میں دیجیے گا، یہاں بیٹھے پہلے میں آپ کی کچھ خدمت کر دیتا ہوں۔ اس نے جب ان کو بٹھانا چاہا، اس نے کہا جی کیا پسند فرمائیں گے؟ اس نے کہا موسم ذرا ٹھنڈا ہے، اگر چائے کا کپ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے ہوا میں ہاتھ ایسے بلند کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور چائے کی پیالی سبحان اللہ، ہاتھ پہ نظر آئی اور اسے پکڑا دیا۔ اس نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے چائے کی پیالی وہاں رکھی اور اٹھ کر چل دیے۔ جب اسے ہوش آیا، ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ چائے کی پیالی دیکھ کے بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا میں چائے کی پیالی دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوا، میں حیران اس بات پر ہوں کہ بابا جی نے ہاتھ بڑھا کر جو چائے کی پیالی میرے سامنے کی ہے وہ لندن میں میرے ڈرائنگ روم کی پیالی ہے، جس میں میں اپنے گھر میں چائے پیتا تھا۔ یہ اللہ والے نے، اس اللہ کے نیک بندے نے یہ ہاتھ بڑھا کر یہ پیالی ہاتھ میں رکھ کے مجھے دیکھ کر میرے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ جیسے میں نے تجھے لندن سے پلک جھپکنے سے پہلے تیرے ڈرائنگ روم سے تیری چائے کی پیالی یہاں لا کے تجھے دے دی ہے، اسی طرح بلقیس کا تخت بھی سلیمان نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم اللہ رب العزت نے اس ہستی کو سرزمین ہندوستان کے لیے منتخب کیا، اور اس کے بعد جو بھی اس سرزمین پر ولایت کا دعوے دار، تصوف کا دعوے دار، طریقت کا طلبگار، محبت کا طلبگار، جو بھی اس سرزمین سے گزرا ہے، اس خطے کی طرف اس نے قدم بڑھایا ہے، روحانی نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے، اسے اس خطے پر روحانیت کا، تصوف کا، محبت کا، عشق الہی کا، فیضان محمدی کا، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز وہاں پر جو ہستی وہاں پر اللہ نے مقرر کر دی ہے، دنیا اسے داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت خواجہ خادمان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی پورے پس منظر میں آپ کے قدموں میں چلا کش ہوئے، 40 دن تک فیض یاب ہوئے، اور فیض یاب ہونے کے بعد پھر جو کرامت ظاہر ہوئی سینے سے لگا کے فیض یاب کیا، اور جو کچھ عطا ہوا جاتے جاتے وہ نعرہ مشفانہ پوری دنیا کو دے گئے، جو آج بھی دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آؤ سبحان اللہ، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ مزید اس پر گفتگو ہماری آپ کی معلومات کے لیے ہم ویکلی پروگرام کشف الماجوب کیو ٹی وی پہ آج کل لوکل ٹائم شام 6 بجے ایوری سنڈے ہمارا کشف الماجوب کا پروگرام آتا ہے، اور ہم اس میں آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو پیغام ہے، اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات میں کروں گا، آئیے ذرا ایک نظر دوڑائیے عالم اسلام پر، دنیا کے حالات پر، مسلمانوں کی قسم پرسی پر، مسلمانوں کی مظلومیت پر، مسلمانوں کی نا اتفاقی پر، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جدال پر، باہمی نفرتوں پر، باہمی کدورتوں پر، باہمی دست و گریباں ہونے پر۔ مسائل بے شمار ہیں، اگر میں گننا شروع کر دوں شاید گنتی ختم ہو جائے۔ مسائل بتانا تو آسان ہے، سوال تو یہ ہے ان سے نپٹنے کے لیے حل کیا ہے، ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی ذات کے لیے جینا بہت آسان ہے، اپنے آپ کے لیے جینا بہت آسان ہے۔ آؤ جس طبقے سے، جس مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے،
ان کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے جینا تو بہت آسان ہے، ایثار کرو، قربانی کرو، اپنے لیے مت جیو۔ زندگی کے جینے کا طریقہ سیکھنا ہے تو دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی گنجویری کا یہ فرمان، آپ نے شیخ کے بارے میں فرمایا کہ انہیں یہ تلاش ہوئی کہ قرآن پاک کی تفسیر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود حاجت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ انہیں خود ضرورت کیوں نہ ہو۔ فرمانے لگے مجھے زندگی بھر تلاش رہی کہ میں اس کی کوئی عملی تفسیر سمجھوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اس کا اعلیٰ درجہ کیسے پا سکتا ہوں کہ دوسروں کی ضرورت کو میں نے اپنی ضرورت پر ترجیح دی ہے، اپنی ضرورت کو میں نے دوسرے کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شیخ جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شیر ہے اور اس نے اونٹنی کا شکار کیا ہے۔ اونٹنی کا شکار کرنے کے بعد اس اونٹنی کو گھسیٹتا ہوا ایک ٹیلے پر لے گیا ہے وہ شیر، اور ایک مخصوص آواز نکالی ہے۔ جنگل کے سارے درندے، سارے جانور اکٹھے ہو گئے، شیر نے اس میں سے کھایا نہیں ہے بلکہ سائڈ پر ہو کے بیٹھ گیا ہے، چھپ کر بیٹھا ہے تاکہ کوئی جانور ڈر نہ جائے۔ تمام جانور جب کھا چکے اس کے بعد شیر آگے بڑھا کہ اب اس میں سے کچھ وہ بھی کھا لے، لیکن کھانے کے قریب تھا کہ دور سے لنگڑی لومڑی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ شیر نے پھر واپس قدم بڑھا لیے اور اس سے کھایا نہیں، چھوڑ کر پھر واپس چلا گیا۔ جب وہ لومڑی بھی کھا کر چلی گئی اس کے بعد شیر آگے بڑھا، جو بچا کچھا تھا اس میں سے کھا لیا۔ شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، مالک ہے، شکار خود کیا ہے، لیکن پہلے سب کو کھلایا ہے اور کھلانے کے بعد آخر میں خود کھایا ہے۔ جب کھا کے نکلنے لگا نا تو پیچھے مڑ کر اس شیخ کی طرف دیکھ کر فصیح زبان میں کہنے لگا، شیخ لقمے کا صدقہ کر دینا تو کتوں کا کام ہے، لقمہ دوسروں کے لیے چھوڑ دینا یہ تو کتوں کا کام ہے۔ اگر ہم سے پوچھو تو اپنی جان دوسروں کے لیے دے دینا، اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، یہ اصل انسانیت ہے اور یہ اصل انسانیت کی معراج ہے۔ یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی گنجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک و مشرق۔ اور آخری بات، ظاہر وقت میرے پاس اتنا ہی ہے، اس سے اگلی بات جو حالات میں نے عرض کیے ہیں اس میں جو تصوف کے دعوے دار ہیں، جو روحانیت کے دعوے دار ہیں، جو طریقت کے دعوے دار ہیں، حضور سیدی داتا گنج بخش علی گنجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف الواجب شریف میں کہ تصوف رسم و رواج کا نام نہیں ہے، تصوف کسی مخصوص لباس کا بھی نام نہیں۔ ہم یا تو اسے لباسوں میں تلاش کرتے ہیں یا ہم انہیں رسم و رواج میں تلاش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تصوف روحانیت، معرفت، محبت، طریقت، اللہ کی بارگاہ کا قرب، اس کی نزدیکی محبت اور پہچان، اس کی منزل کی طرف جانے کا رستہ نہ مخصوص لباس سے ملتا ہے نہ مخصوص رسم و رواج سے ملتا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ آج ہم تصوف کو یا رسم و رواج میں ڈھونڈتے ہیں یا ہم کسی مخصوص لباس میں ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ رسم و رواج میں ملے گا نہ تمہیں مخصوص لباس میں ملے گا۔ تو فرمایا کہاں سے ملے گا؟ فرمایا روحانیت تو ایک رویے کا نام ہے، روحانیت اور تصوف مخصوص رویوں کا نام ہے، دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اس اخلاص کا نام ہے، اس محبت کا نام ہے، اور شراب محبت کو، عشق و محبت کے اس جام کو، معرفت کے اس جام کو پی لینے کا نام ہے، اور پی لینے کے بعد جھومنے کا نام نہیں۔ دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں کون ہوں، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں کون ہوں، دوسرا تیرا چہرہ دیکھ کر سمجھ جائے، دوسرا تیری بات سن کر سمجھ جائے، تیری مجلس میں بیٹھ کر اس مجلس کی کیفیت سے سمجھ جائے کہ یہیں سے رستہ ملے گا، یا تو بارگاہ مصطفیٰ کا یا بارگاہ۔ آج ہمیں اس سے نکل کر ان چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے حضرت حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے، رستے میں جاتے ہوئے جنگل میں پیاس لگی، یہ پیاس لگی تو چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پانی دے دو۔ ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی انہوں نے وہ چھڑی قریب پتھر پر ماری، اس سے دودھ کا چشمہ ہے۔ یہ کیا دیکھنے میں چرواہا لگتا ہے، بکریاں چلانے والا لگتا ہے، اور مقام روحانیت میں یہ ہے، ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے کہ چھڑی ماری ہے پتھر پر، دودھ کا چشمہ جاری کر دیا ہے،
फरमाया हुजूर मुझे तो पानी की तलब है, मुझे तो पानी चाहिए। फरमाया पानी भी मिलेगा, लेकिन याद रख जब बंदा अपने रब का इताअत गुजार हो जाता है, जब बंदा रब के ताबे फरमान हो जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, तो फिर मांगता पानी है मिलता दूध। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हाज़री, या हाज़री, सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिब ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राहब मंजिल ही नहीं। रमज़ान मुबारक की आमद है, सुभान अल्लाह के फासले पर है। यही रमज़ान, यही रोज़े, यही कैफियत आप अपनी नीयतों को बेहतर करके, अपने अमल को बेहतर करके, रोज़े के तकाज़ों को पूरा करके, एक ट्रेन जारी होती है, उसमें फर्स्ट क्लास भी है, उसमें सेकंड भी है, उसमें थर्ड क्लास भी है, उसी में एसी भी चल रहा है, उसी में नॉन एसी भी है, मंजिल सबकी एक है, मंजिल सबकी एक है, आखिरी स्टॉप सबका एक है, लेकिन क्लासें मुख्तलिफ हैं, चॉइस आपकी अपनी है। आप उस रोजे के तकाज़ों को कितना अच्छा पूरा करते हैं, कैसे बेहतर करते हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सी क्लास को इख्तियार करते हैं, कौन सी क्लास को इख्तियार करके किस दर्जे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही रोजा ऐसा ना हो कि सिर्फ खाने पीने के सिवा कुछ ना मिले, और यही रोजा वो भी है कि निगाह झुकाओ, नीचे देख दो तो नजर तख्त सरा तक हो, जब ऊपर देखो तो नजर अर्श खुदा तक हो। रोजे के जरिए फरिश्तों की सिफात के साथ मुत्तसिल होकर मारिफत इलाही के उस आला दर्जे को पाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, और फरिश्तों के दर्जों से अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन आदाब को, उन तरीक़ों को सीखें और उस तरीके से इस आने वाले महीने को गुजारने की कोशिश करें। आपके लिए बहुत आसानियाँ हैं, आपके लिए बहुत आसानियाँ हैं, आपके लिए रुकावटें कम से कम हैं। आप थोड़े वक्त में बेहतर अंदाज के साथ अपने इस सफ़र को, क़ुर्ब इलाही की मनाज़िल को बहुत तेज़ी के साथ तय कर सकते हैं। पाकिस्तान में वो कह सकता है, अगरचे मैं नहीं मानता कि झूठ बोले बगैर चारा नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, सच की अपनी हकीकत है, लेकिन आप लोग जिस माहौल में हैं, मैं समझता हूँ आपके लिए क़ुर्ब इलाही, मोहब्बत इलाही, इश्क़ इलाही, उनकी मनाज़िल को तय करना आपके लिए ज़्यादा आसान है, आपके लिए वो रास्ता ज़्यादा करीब है। बस फ़कत तवज्जो इस बात की है कि तू मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन। और जब इस स्पिरिट के साथ, इस जज्बे के साथ आप कोशिश करेंगे अल्लाह की बारगाह की तरफ बढ़ने की, तो फिर कभी रास्ता भी मिलेगा। और फिर ये दुनिया तो रब ने अच्छी कर ही दी है, कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कब्र और आखिरत को भी अच्छा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। आमीन, माशाअल्लाह, Mashallah. An absolute honor and privilege for all of us. We are immensely grateful to Hazrat Allama Sahib for allowing you and us here all to benefit from this azim, grand delivery speech. I'm going to just take the last 2-3 minutes. We do always have limited time in the Jummah times, but with your permission, I'd like to just summarize. There are many people here who are non-Urdu speaking, चाहे वो समझते ही अच्छी तरीके से ये आपकी ज़ुबान अल्हम्दुलिल्लाह. We often say this, it's not just about the words, it's about the andaz. And it's not just about the content, it's about the love that goes. So that which comes from the heart, I believe, totally goes into the heart. So even if some of our youngsters often say we don't understand Urdu, I don't buy that. I actually think that even if you don't speak Urdu and Punjabi, words that Allama Sahib has offered us today, actually you have benefit from them. Just the key things from his amazing delivery this afternoon. First and foremost, he congratulates and he says, this is one of my habits. Wherever I go in the world, I will always give honor and credit and due credit to those people who create and give out of their own wealth. And the Jumla, the sentence that they said, it hit me hard, was that parents and some of our elders, some of you are physically here today, some of you are sons and daughters of those elders who created with their own wealth and their own effort, their own hard work and toil, went to factories, went to restaurants, went to work for hours and hours and hours on end. Why? To give us what we have here today. This grand masjid of Central Manchester Masjid here, Victoria Park, alhamdulillah. So he started his speech by giving due credit to those people who create these marathis,
But a very important point, and we was with Mufti Saab last night, and they said the same thing to me there, is that what we need to do, and the message towards the end of that, giving credit to the elders, is to say, now that you who are in control and you who are in lead, you who have been given the responsibility to lead the Marakkaz, these centres forward, is to ensure that you fulfill the need of the time, is to ensure that you progress and to promote and to further this great centre that has been established by your forefathers, to ensure that you serve the deen in the best possible manner. And that isn't just about physical public gatherings. A lot of that is also to do with the long-term education of our youth. And I know Qibla Mufti Sahib is very passionate about this, although perhaps they didn't allude to that today, that the future of the Ahl Sunnah wal Jama'ah youth is that we educate those people in a manner that is holding on, if you like, to the roots that we were given by our ancestors, but with a vision for the future. And that is something that many of you have heard me speak about here many, many times. They come from a land, for those of us who are not aware, and I'm sure that there are not many people aware, but that the Mufti Sahib comes from that seat of spirituality, that place of light and of giving of spirit, that throughout the world and people throughout the generations have benefited from. And they gave just one story of an Englishman, very pertinent story for us, of an Englishman who had this question in his mind. He was a researcher and had read and studied about Islam and read the Quran in detail and understood these various miracles. But one miracle, he said, I can never understand. How is it that from a blink of an eye, as it is in the Quran, from a blink of an eye, or even shorter than a blink of an eye, the throne of Bilqis can appear in front of him. Right? The story of Sulaiman alayhi salam. Many of you will know this. He then relates the story of Data Ali Hajwari, the same English person going towards the Darbar, coming into the city of Lahore, and he was being given a tour of the city by, let's just say, people who we call the others. And they were saying when he visited Lahore, he saw this, if you like, the spiritual light. And in the words of Mufti Sahib, he said that perhaps the Badshah, perhaps the king, that spiritual king, Data Ali Hajwari, was inviting this person towards him. So he sees this spiritual light and he says, I want to go there. What is that place? And listen to the words that were given to him in response. He says that the response was that place is a place of shirk and of bid'ah. And he said, no, I do not smell. I have studied, and I forget studying, he said, I have lived 28 years of my life in this state of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, in this state of shirk and bid'ah. That is not a place of shirk and bid'ah. I see and I smell the scent of love, the scent of Allah, the scent of harmony coming from that place. Let me go towards that place. And very quickly he says, as soon as I arrived there, he sees this elderly person again, the nazar. We believe in this spiritual vision that the awliya can give to these people. He says, as soon as he arrives there, an elderly gentleman who you think, well, he thought he's never going to be able to speak English with me, but he does. He speaks English, he welcomes this Englishman, and he says, without even speaking, he says, here you go. Presents his hand, and suddenly he sees what? A cup of tea. But not any ordinary cup of tea. That same cup and saucer that he'd left behind in England. He said, my question that I had about Bilqis and the throne was answered in an instant. That was the power of these spiritual kings that we all adhere to. And we as Ahl Sunnah wal Jama'ah are proud of being agents of, if you like, and have affiliation with. Our hope and prayer, and Qibla Mufti Sahib finished with this, is that as Ramadan comes forward, you are in a land that you can benefit from this grace that you have been given of Ramadan Sharif in a manner perhaps that other communities are not able to. Time is unfortunately caught up with us. We hope and pray that all of us are going to continue to benefit from the teachings of our learned scholars, and particularly those learned scholars who are sat in the seats of our spiritual masters, enabling us as Muslims, wherever we are in the world, to benefit from those spiritual masters of the past. I hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to seek that and benefit from that. Again, at the end, we are grateful to Qibla Mufti Sahib for giving his immensely, very, very important time, spiritual time, but precious time to you here, the people of Manchester.
inshallah Aziz, will continue. They will stay with us for the rest of the Jummah service. Inshallah, they are going to be leading us in prayer today and delivering the khutbah as well. We'll make the rest of the announcements inshallah afterwards. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات.